إن الحمد لله والصلاة والسلام على النبي ورسول الله وعلى آله المصطفى والمجتبى أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى إلى آخر الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة عورة أو كما قال عليه السلام. قابل احترام معزز سامعین اور فرزندان ملت، اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے، اس کی حمد و ثنا ہے، اسی لیے کہ وہ ہمیں اپنے گھر میں بلا لیتا ہے اور عبادت کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ اور بے شمار درود و سلام اس نبی عالی مقام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جن کے صدقے میں ہمیں یہ تمام نعمتیں میسر ہیں اور اسلام اور ایمان کو باقی رکھنے کے لیے آپ نے جو ہدایات دی ہیں اس سے ہمیں بہت کچھ ملتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے آیت شریفہ پڑھی اور ایک حدیث پاک جس میں مختصر سی آیت پڑھی، میں نے آیت کے بیچ کا حصہ پڑھا کیونکہ وقت کم ہوتا ہے اور تو یہ گھڑی بھی خطا کر رہی ہے۔ اسلام میں پردے کا مقام کیا ہے، ہمارے سماج کو اور معاشرے کو یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ تو مسائل کا ایک انبار ہے، ملت اسلامیہ پر ان تمام پھیلی ہوئی برائیوں کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں جو سماج میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ہر چہار جانب، ہر چہار سو اس کا بول بالا ہے، اس سے کوئی فرد بشر بچ نہیں پاتا، بہت مشکل ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ پردے کے سلسلے میں جو حقائق ہیں، جو رہنمائی ہے اسلام میں، وہ اس حد تک بیان کی گئی ہے کہ ہمارے تو وہ دور تک بھی نہیں بھٹکتے ہیں اس سے۔ آج ہم اس کا جواب یہ دے دیتے ہیں کہ 1400 سال کے بعد کا زمانہ ہے، ترقی پذیر دور ہے، آپ کون سے دور کی بات کر رہے ہیں پردے کی؟
حجاب کی، وہ دور الگ تھا، یہ دور الگ ہے، یہ کہہ کر ہم اپنی جان چھڑا لیتے ہیں اور اپنا پلہ جھاڑ لیتے ہیں۔ جبکہ اسلام روز اول سے جس طرح سے تھا اور اسلام کا سورج طلوع ہوا تھا اسی طرح وہ صبح قیامت تک روشن رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی، کوئی چینج آنے والا نہیں ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی بدلاؤ نہیں ہوتا۔ اور بدلاؤ بھی جب ہوتا ہے جب وہ نامکمل کوئی قانون ہو، نامکمل ہو، ناتمام ہو۔ اٹل قانون ہے، مکمل قانون ہے، زندگی گزارنے کا ایک دستور ہے، تو اس میں تبدیلی کا کوئی مطلب نہیں۔ زمانہ جاہلیت میں شرم و حیا کا جنازہ نکل چکا تھا، غیرت نہیں تھی، لوگ حیوان بن چکے تھے، بالکل حیوانیت ان کے اندر آ چکی تھی۔ بظاہر وہ انسان نظر آتے تھے لیکن ان کے اطوار عادات میں کوئی انسانیت نام کی چیز نہیں رہی تھی۔ اور اللہ اپنے محبوب بندوں کو، برگزیدہ ہستیوں کو جو پیغمبروں کی شکل میں، نبیوں کی شکل میں بھیجا ہے اللہ نے، وہ ایسے ہی زوال پذیر دور میں بھیجا ہے۔ جہاں تک عزت اور جان کا معاملہ تھا اس میں بھی وہ پرواہ نہیں کرتے تھے، عزت لوٹ لینا، جان پر حملہ کر دینا، یہ سب کو معلوم ہے۔ ایک ذرا سا معمولی سا کھیل تھا ان کے ہاتھ یہ۔ آج تو وہ لوگ جو اس کام کو کرتے ہیں وہ پیشہ ور ہوتے ہیں، ان کے بڑے بڑے نام ہوتے ہیں، دادا ہوتے ہیں، بڑے بڑے ان کے جلوے ہوتے ہیں، ان کو حکومت بلیک لسٹ میں ڈال دیتی ہے، کہیں کچھ کر دیتی ہے۔ وہاں تو ساری سرغنہ ہوتے تھے، گھر کے گھر میں یہ طاعون پھیلا ہوا تھا، ایک بیماری پھیلی ہوئی تھی کہ ذرا ذرا سی بات میں جھگڑنا، مار دینا، قتل و غارت گری کر دینا، شراب میں لت پت رہنا، نشے میں لت پت رہنا، اخلاق سوز، انسانیت سوز حرکتیں مکمل تھی، عروج پر پہنچی ہوئی تھی۔ تو ایک بے پردگی کا بھی ماحول وہاں تھا۔ بے پردگی بہت ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ بے پردہ ہونا مرد کا بھی اور عورت کا بھی، دونوں مراد ہیں بے پردگی سے۔ وہ کیسے ہیں آپ ابھی سنیں گے، یہ بات سامنے آئے گی انشاءاللہ۔ خانہ کعبہ کا طواف ننگے کیا کرتے تھے، آپ اندازہ لگائیے، بیت اللہ کا جس کو اللہ کا گھر وہ بھی مانتے تھے، مقدس گھر اللہ کا مانتے تھے کہ بہت مقدس ترین گھر ہے، یہ دنیا میں اتنا مقدس کوئی نہیں ہے، اس کا چکر لگاتے تھے۔ تو ننگے، عورتیں بھی ننگی ہوتی تھی، مرد ہی نہیں عورتیں بھی۔ بے حیائی اور بے شرمی کا کتنا خطرناک ماحول تھا، کتنا سنگین مسئلہ تھا، آپ اندازہ لگائیے۔ آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی اس کو بہت معیوب اور بہت گری ہوئی حرکت سے دیکھا جائے گا، گری ہوئی نظروں سے، لیکن وہاں یہ ہوتا تھا، زمانے تک ہوتا رہا، ایسا نہیں ایک دن، 2 دن، 4 دن، ایک ہفتہ، 2 ہفتہ۔ اب یہاں جب ہوتا تھا تو گھر میں کیا نہیں ہوتا ہوگا؟ اللہ کے گھر کے ارد گرد گھومنے میں ان کو شرم و عار نہیں محسوس ہوتی تھی، تو گھروں کے اندر رشتے ناتوں کا جنازہ کیسے نکلتا ہوگا؟ پیشاب پخانہ سب کے سامنے کھلے عام کر لینا، کھلے عام سب کچھ۔ آج بعض ہمارے ہندوستان میں نہیں، ہندوستان میں بھی
یہ مناظر دیکھنے میں آتے ہیں۔ ہم نے خود بعض جگہوں کا سفر کیا یو پی میں، تو وہ آدی باسی علاقے ہیں یا کیا ہیں، گزرتے ہوئے جب ہم گئے تو روڈوں پہ بیٹھی ہوئی خواتین رفع حاجت کر رہی ہیں، روڈوں پہ بیٹھی ہوئی۔ صبح نمودار ہے، سورج نکل چکا ہے، تقریباً نکلنے کے قریب ہے یا نکل رہا ہے۔ کیا مجبوری رہتی ہوگی وہ جانے، لیکن بہرحال انسان کو اللہ نے شرم و حیا دی، شرم و حیا کا پیکر بنایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا تو آپ کا تو پتلا مٹی سے بنایا، من صلصال من حمأ مسنون، کھنکتی ہوئی مٹی سے بنایا، پتلا بن گیا۔ ظاہر بات جب پتلا بنا ہوگا تو سارے اعضاء بھی بنے ہوں گے نہیں بنے ہوں گے۔ اس لیے یہ بھی ثابت کیا کہ مرد جو ہے وہ مضبوط رہے گا عورتوں پر، نظام معاشرت اور سماجی نظام مرد کے ہاتھ میں رہے گا، اس لیے پہلے پیدا اور اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا اللہ نے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت حوا ان کی گود میں بیٹھی، بالکل بازو میں بیٹھی حوا علیہ السلام۔ ان کا بھی پتلا بنایا جا سکتا تھا، ان کے لیے مٹی تیار کی جا سکتی تھی، آگ پانی ہوا سب جمع کر کے ان کو بھی تیار کیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ نے اس عمل کو اس طرح کیا۔ تو کیا مطلب ہے؟ اہل نظر کو سمجھنا چاہیے، اہل بصیرت کو سمجھنا چاہیے۔ جہاں قرآن میں جگہ جگہ کہا گیا، بہت ساری باتوں کا ذکر کرتے ہوئے یہی فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، افلا تدبرون القرآن، افلا تدبرون، یا افلا تعقلون، افلا تبصرون، کیا تم آنکھوں سے نہیں دیکھتے، دل کی نظروں سے نہیں دیکھتے؟ بہت ساری چیزوں کو تو جن کے پاس نظر بصیرت ہے وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہاں بھی اللہ کا مقصود عورت کے ستر کو چھپانا تھا، پردہ پیش نظر تھا، اس لیے اچانک پیدا ہوئے اصلی سے اور فوراً وہاں آپ کے پاس ملتا ہے۔ یعنی اللہ کی ذات جو خالق ہے، جو مالک کل ہے، جو بنا رہا ہے، وہ بھی ہاتھ لگانا بہتر نہیں سمجھتا عورت کو۔ لیکن شیطان نے اسی دن سے کہ جب آدم کی عزت دیکھی اور اس کا طوطی بولتا ہوا دیکھا کہ یہ تو عجیب و غریب مخلوق بنا دی اللہ نے، ہماری بھی امام بن جائے گی، ہمیں بھی اپنی زیر نگرانی رکھے گی، ہمیں بھی ماتحت بنائے گی، کیونکہ سجدے کا حکم ہے تو ظاہر برتر کوئی چیز بنائی ہے، ہم سے برتر ہے وہ، ہم سے بہتر ہے وہ۔ شیطان کو ازلی دشمنی شروع ہو گئی، فطری دشمنی شروع ہو گئی، اور اس نے کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں سب کو، اللہ تیری ذات کی قسم، تیری عزت کی قسم ہے اللہ، میں بہکاؤں گا، ہر حال میں بہکاؤں گا، ہر حال میں ورغلاؤں گا، ان کو بھٹکاؤں گا سب کو۔ لیکن اللہ نے فرمایا الا عبادک اللہ المخلصین، مخلص بندوں کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچے گی، انہیں آنچ نہیں آئے گی۔ الا عبادک منہم المخلصین، تیرے جو مخصوص بندے ہیں، خود کہہ رہا ہے شیطان، وہ میرے قبضے میں نہیں آنے والے۔ اس نے بہکانے کا عمل کیا اور سازش کی، حربہ استعمال کیا، اور دونوں بہک بھی گئے، آدم بھی اور حوا بھی، اس کا ہتھ کنڈا کامیاب بھی ہوا۔ اللہ کا حکم تھا کہ لا تقربا هذه الشجرہ، درخت کے قریب نہ جائیں، لیکن درخت کے قریب گئے۔ فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، جیسے گئے لباس اترنا شروع، ننگے ہو گئے دونوں، ننگے، ہم لفظوں میں سمجھیں گے، برہنہ ہو گئے۔
حتیٰ کہ ناخون کے سلسلے میں آتا ہے کہ یہ جنت کا لباس تھا. کچھ لوگوں نے لکھا ہے مورخین نے، جس کو گندا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. بارش ہو جائے تو جب دھل جائے، آدمی کہیں ہوا کھا لے جب اڑ جائے. کوئی اگر گرد و غبار ملے گا جنت میں تو گرد و غبار کے بھی کوئی تصور نہیں تھا. اس طرح سے پہلے دن سے جو حملہ کیا اس کی عزت و ناموس پہ حملہ کیا شیطان نے. وجود پر حملہ نہیں کیا، مارا نہیں، قتل نہیں کیا، قتل کی پلاننگ نہیں کی، بے حیا بنانے کی کوشش کی، بے حیائی. لیکن قرآن کہتا ہے کہ پھر وہ جنت کے پتوں سے، درخت کے پتوں سے اپنے بدن کو ڈھانپنے لگا، چونکہ حیا کے خلاف تھا. خود رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ملتا ہے کہ بچے کھیلتے ہیں، کچا وچا پہن کے کھیلتے ہیں. آپ کا لباس اگر کبھی ذرا سا بھی ہل جاتا تھا تو آپ شرم کے مارے آپ کی نظریں جھک جاتی اور آپ وہاں سے بھاگ جاتے. آپ کے کھیل کود میں بھی میسیج تھا، ایک پیغام تھا. آپ کا بچپنا بھی نمونہ زندگی ہے کہ بچوں کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے، کیا کھیل کھیلنے چاہیے، لہو و لعب سے کیسے بچنا چاہیے. اس طرح سے پردے کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے. قرآن نے کہا ہے کہ جاہلیت، پہلے زمانے کی جو جاہلیت ہے اس طرح سے اپنے آپ کو ننگا نہ کرو. جاہلیت الاولیٰ، اس طرح سے اپنے آپ کو ننگا نہ کریں. قرآن نے کہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے آپ نے خود فرمایا، اللہ نے، کہ آپ اے نبی فرما دیں، کہہ دیں، قل لازواجک و بناتک، اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور تمام مومن عورتوں سے کہ وہ اپنے چادروں کو، جلباب کو اوڑھیں. وَيُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ، وہ ڈھانپیں اپنے آپ کو تاکہ ان کی پہچان ہو سکے. یُعْرَفْنَ وَلَا یُؤْذَيْنَ، اور ان کو تکلیف نہ پہنچائی جا سکے. دیکھیے دو مقصد بیان کیے. ایک تو پہچان ہو جائے کہ یہ ایمان والے ہیں، ایمان والی عورتیں ہیں، اللہ پر یقین رکھنے والی عورتیں ہیں، دہریہ نہیں ہیں، آزاد اور بے راہ روی میں مبتلا نہیں ہیں. اور یہ بھی ہو جائے کہ دوسروں کی تکلیف سے بچ سکیں، چھیڑ چھاڑ سے بچ سکیں. گھر کے باہر پردہ ہوتا ہے، ایک گھر کے اندر پردہ ہوتا ہے. مومن مردوں کو بھی کہا گیا، مومن عورتوں کو بھی کہا اللہ نے قرآن میں کہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. عورت کے لیے اور اضافہ کیا کہ اپنی زینت کو، خوبصورتی کو ظاہر نہ ہونے دیں. یبدینہ کا لفظ کہا کہ خوب اس کو ظاہر نہ ہونے دیں ارادتاً. خود بخود جو ظاہر ہو جائے وہ الگ بات ہے. مثلا ہوا سے دوپٹہ ڈال رکھا تھا، اڑ گیا، کوئی پکڑ نہیں ہے، تو گرفت نہیں ہے، پھر اس کو صحیح کر لیں. آپ کام کر رہی تھی گھر میں، دیور آ گیا، پتا چلا نہیں، اس نے دیکھ لیا چہرے کو اور اس پہ نظر پڑ گئی، کوئی پکڑ کی بات نہیں ہے. لیکن عورت کا ستر، چہرہ اور ہاتھ کی ہتھیلی اور پاؤں کے تلووں سے زیادہ اس کو کھولنے کی اجازت نہیں دی. ٹخنے بھی ستر میں شامل ہیں، عورت کے ٹخنے بھی. اور پردے کے لیے ہیرو جواہرات سے مرصع برقعے کی ضرورت نہیں ہے. ہیرو جواہرات سے مزین کر کے باقاعدہ زری کا وہ کڑائی کر کے شاندار قسم کا اس پہ لیس چڑھاتی ہیں، یہ کرتی ہیں، وہ کرتی ہیں، اسے ایسا بنا دیتی ہیں کہ وہ لباس فاخرہ سے زیادہ فاخرہ ہو جاتا ہے، پرکشش ہو جاتا ہے. اب اس کو دیکھیں، ممتاز عورت ہے بھئی، بہت اچھے گھرانے کی عورت ہے، ارے کون ہے بھئی، خواہ نظریں اور لپکنے لگتی ہیں. تو برقعے کا مقصد کیا ہوا؟ برقع تو یہاں کام کر رہا ہے، برعکس الٹا کام کرنے لگا.
سادہ کپڑا ہونا چاہیے، بلکہ چہرے کے بارے میں جو میں نے کہا، چہرے پر بھی علماء، حنفی علماء بھی اور سارے علماء اب متفق ہیں کہ چہرے کو بھی ڈھانپنا ضروری ہے، چہرے کا پردہ بھی بہت ضروری ہے، چہرہ نہیں کھلنا چاہیے، کیونکہ یہی ترجمانی کرتا ہے پورے جسم کی۔ آنکھیں کھولیں، اپنے کام انجام دیں۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ حیادار عورتوں کے اندر یہ بات ہوتی ہے جو قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنی نظریں جھکا کے چلتی ہیں۔ ایک واقعہ سناؤں، حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ، دونوں ازواج مطہرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عبداللہ آ رہا ہے ابن ام مکتوم، پردہ کر لینا، ان کو دیکھنا نہیں ہے۔ تو ام سلمہ نے کہا کہ رضی اللہ عنہا کہ یا رسول اللہ، وہ تو نابینا نہیں ہے کیا؟ ان کو کہاں دیکھتا ہے جو پردہ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں، کہ تم تو نابینا نہیں ہو؟ آپ اس شق پر ذرا غور کریں جو میں نے بتائی، اس پر کتنی عورتیں عمل کر رہی ہیں، ہماری کتنی فیصد عورتیں جو عمل کر رہی ہیں۔ تم تو نابینا نہیں ہو، تمہاری آنکھیں تو بینا ہیں، یہ بھی ایسی حرام ہے جیسے وہ مطلقاً حرام ہے، مرد کا دیکھنا حرام ہے ایسی تمہارا بھی تاکنا حرام ہے۔ نظر اول اس کو بھی معاف ہے، نظر اول تمہیں بھی معاف ہے۔ بھئی یہ تو سمجھنا ہی ہوگا کہ یہ دیوار ہے یا کوئی انسان ہے، تو اس طرح دیکھنے کی تو اجازت ہے۔ اگر آپ بالکل ہی نظر جھکانے کا مطلب یہ سمجھیں کہ وہ دروازے کو بھی نہ دیکھے، وہ آڑ پہاڑ پہ بھی نظر نہ ڈالے، تو وہ تو گر کے مر جائے گی بیچاری، یا گر کے مر جائے گا وہ تو۔ یغضضن من ابصارہن کا مطلب یہ نہیں ہے، استغراق طاری ہو گیا، نظر جھکائے گی، رومال ڈال لیا، آنکھیں بند ہیں، ارے سامنے راستہ تو دیکھنا پڑے گا، ذرا وقت بتا دیجئے گا کتنا؟ جی ایک انگلی سے اشارہ کر دیجئے گا جب 10 ہو جائے۔ اس طرح سے ہمیں اسلام نے اتنی خوشگوار تعلیم دی ہے، ایسی خوبصورت ہمیں رہنمائی کی ہے، ایسے گائیڈ کیا ہے کہ اسلام نے اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ ہمارا معاشرہ تمدن میں، تہذیب میں ساری دنیا پر غالب رہے گا اگر ہم ان کو فالو کرتے رہیں گے، ان پر عمل پیرا رہیں گے۔ کبھی عصمت دری نہیں ہوگی، کبھی کسی کی عزت نہیں لٹے گی، کبھی کسی کا قتل نہیں ہوگا اس کی عصمت دری کے لیے، اور مجرموں کو کبھی آزاد گھومنے کا موقع نہیں ہوگا۔ زانی کی سزا پر غور کیجیے، چور کی سزا پر غور کیجیے، کوڑوں کی، سنساری کی، پتھروں سے مار دینا، آدھا گاڑ کے مار دینا، پتھراؤ کر دینا۔ اگر زنا ثابت ہو جائے، صحیح چشمدید گواہ وہاں موجود ہوں اور ثابت ہو جائیں تو سال نہیں لگتے تھے، وہاں مہینے نہیں لگتے تھے، فوراً جرم ثابت ہوا، فوراً سزا طے ہوگی۔ جرائم کو بند کرنے کا اگر کوئی مذہب ہے، میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ہم اس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، دوسرے مذہب کے ماننے والوں نے بھی، دوسرے دھرم کے ماننے والوں نے بھی، میں دھرم کہہ دیں بلکہ مذہب کیا کہیں، مذہب تو اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دوسرے دھرم پر چلنے والے، دوسرے راستے پر چلنے والے لوگ بھی اس کے قائل ہیں، ہو رہے ہیں۔ جتنی ہمارے خلاف سختیاں ہو رہی ہیں، جتنا ہمارے اوپر تشدد ہو رہا ہے، جتنا ہمیں بدنام کیا جا رہا ہے، اتنا ہی الحمدللہ اسلام پر اسٹڈی ہو رہی ہے، اسلام پر ریسرچ ہو رہا ہے، اور اسلام کے ایسے قوانین کو شاباشی مل رہی ہے، ان کی بالادستی ثابت ہو رہی ہے اسلام کے قوانین۔ گھبرانا نہیں چاہیے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، یہ چراغ پھونکوں سے بجھایا نہ جائے۔ تو ہمیں مایوس بھی نہیں ہونا ہے، لیکن اپنے تمام اصولوں پر گامزن رہنا ہے، اپنے تمام چیزوں کو وہ کرنا ہے
گھر پہ عورتوں کو تلقین کریں، پڑھنا لکھنا سب ضرورت ہے، لیکن چادر تو اوڑھ سکتے ہیں۔ اگر برقع اوڑھنے کی اجازت نہیں ہے اسکولوں میں کالجوں میں، چادر تو اڑائی جا سکتی ہے، چادر پہ کوئی سختی نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی کرے گا تو آپ کے پاس قانون ہے، آپ کے پاس دستور ہے، یہاں پہ ہمارے پاس دستور ہے۔ ہم ہی برہنہ لے کے جائیں، سر کھول کے جائیں، سر کے بال ایسی سطر ہیں جیسے شرم کا سطر ہے، سر کے بال عورت کے، اور گھروں میں یوں ہی لباس کو کھولے پھرتی ہیں۔ بھئی باپ کے سامنے بھی سر کے بالوں کو کھولنے کا کیا مطلب ہے؟ دادا کے سامنے بھی، شوہر کے سامنے بھی سر کو کھولنے کا کیا مطلب ہے؟ سب وہاں موجود ہیں۔ ہاں شوہر کو اجازت ہے، مگر تنہائی میں ہے نا، وہ تو یہ تھوڑی کہ یہاں شوہر ہے تو اب مجھے چاہے کپڑے پہنے نہ پہنے، شوہر بھی کپڑے پہنے نہ پہنے، وہ تو ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اللہ نے خود فرمایا۔ بہرحال اللہ نے بھی یہ کہا، یا بنی آدم لا یفتنکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزعهما لباسهما، اے بنی آدم تم کو شیطان نہ بہکا دے، فتنے میں نہ ڈال دے، آزمائش میں نہ ڈال دے، اور تمہیں ننگا نہ کر دے۔ یہ الفاظ قرآن ہمیں متنبہ کیا۔ خدا من تعالی ہم سب کی داخلی خارجی اصلاح فرمائے، اور اسلام میں جو معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیاں ہیں، سماجی برائیاں ہیں جن پر ہماری توجہ نہیں ہے، یہ ہم سرسری طور پر دیکھتے ہیں، اللہ تعالی ہمارے دلوں میں محنت پیدا کر کے ان کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔